أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستبق الباب وقد قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. اور دونوں دوڑے دروازے کو اور عورت نے چیر ڈالا اس کا کردہ پیچھے سے اور دونوں مل گئے عورت کے خاوند سے دروازے کے پاس. بولی اور کچھ سزا نہیں ایسے شخص کی جو چاہے تیرے گھر میں برائی مگر یہی کہ قید میں ڈالا جائے یا عذاب دردناک. یوسف بولا اسی نے خواہش کی مجھ سے کہ نہ تھاموں اپنے جی کو اور گواہی دی ایک گواہ نے عورت کے لوگوں میں سے. اگر ہے اس کا کرتا پھٹا آگے سے تو عورت سچی ہے اور وہ ہے جھوٹا اور اگر ہے کرتا اس کا پھٹا پیچھے سے تو یہ جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے. پھر جب دیکھا عزیز نے کرتا اس کا پھٹا ہوا پیچھے سے کہا بے شک یہ ایک فریب ہے تم عورتوں کا البتہ تمہارا فریب بڑا ہے. یوسف جانے دے اس ذکر کو اور عورت تو بخشا اپنا گناہ بے شک تو ہی گنہگار تھی. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی طرف سے حتی الامکان کوشش کی کہ گناہوں سے بچے رہیں. قرآن کریم کی میں نے جو آیت تلاوت کی تھی جمعرات کے روز اس کی کچھ تفسیر بچی ہوئی تھی. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. تو حضرت یوسف علیہ السلام جس وقت زلیخا کے پاس تھے اس وقت اللہ تعالیٰ نے بطور معجزے کے اس جگہ پر حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی تصویر یعنی ان کی صورت کو کر دیا. حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم ہیں، نبی اور پیغمبر اسحاق کے بیٹے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بطور معجزے کے حضرت یوسف کے سامنے ان کے والد حضرت یعقوب کی صورت کو کر دیا جو اپنے دانت میں انگلی دبا کر حضرت یوسف کو دیکھ رہے ہیں. انگلی دبانا ایک حیرت کے طور پر ہوتا ہے کہ بھئی یہ سب کیا ہو رہا ہے. دیگر مفسرین لکھتے ہیں کہ اس وقت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جو ہے عزیز مصر کی صورت کر دی گئی. جس کمرے میں تھے وہاں پر عزیز مصر زلیخا کے شوہر قطفیر کی صورت کو سامنے کر دی گئی. تیسری بات مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے قرآن پاک کی یہ آیت گھر کے چھت پر لکھی ہوئی تھی وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. آپ کی نظر گھر کی چھت کی طرف اٹھی تو قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی
یعنی زنا کے پاس نہ جاؤ، کیونکہ وہ بڑی بے حیائی اور قہر خداوندی کا سبب ہے، اور زنا معاشرے کے لیے بہت برا راستہ ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا زلیخا کے مکان میں ایک بت تھا، بت پتھر کا، اور وہ پتھر کا بت تھا جس کو زلیخا اپنا معبود سمجھتی تھی، خدا تسلیم کرتی تھی۔ اس نے جو ہے اس بت پر پردہ ڈال دیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا زلیخا تم نے اس پہ پردہ کیوں ڈالا؟ تو اس نے کہا یہ میرا معبود ہے، میرا خدا ہے، اس کے سامنے گناہ کرنے کی مجھ میں جرأت نہیں۔ زلیخا نے کہا یہ میرا معبود میرا خدا ہے، میں اس کی پرستش کرتی ہوں اور اس کے سامنے گناہ کرنے کی جرأت نہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرا معبود اس سے بھی زیادہ حیا کا مستحق ہے، یہ تو پتھر ہے۔ کیا ہے بولو؟ یہ تو پتھر ہے جو دیکھ بھی نہیں سکتا، سن بھی نہیں سکتا، لیکن تم اس کو خدا تسلیم کرتے ہو۔ اس سے زیادہ میرا معبود حیا کا مستحق ہے، اس کی نظر کو کوئی پردہ نہیں روک سکتا۔ بھائی اللہ رب العالمین کی نگاہ کو کوئی پردہ نہیں روک سکتا۔ تو بعض حضرات نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کی نبوت اور معرفت الہیہ خود ہی برہان رب تھیں۔ یہاں یہ بات قابل نظر ہے کہ برائی اور بے حیائی کو یوسف علیہ السلام سے ہٹا دینے کا ذکر فرمایا۔ یوسف علیہ السلام کو برائی اور بے حیائی سے ہٹانا نہیں فرمایا، جس میں اشارہ ہے کہ یوسف علیہ السلام تو اپنے شان نبوت کی وجہ سے اس گناہ سے خود ہی ہٹے ہوئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام شان نبوت سے اس گناہ سے خود ہی ہٹے ہوئے تھے، مگر برائی اور بے حیائی نے ان کو گھیر لیا تھا۔ ہم نے اس کے جال کو توڑ دیا۔ قرآن کریم کے یہ الفاظ بھی اس پر شاہد ہے کہ یوسف علیہ السلام کسی ادنا گناہ کے اندر بھی مبتلا نہیں ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے ادنا سے بھی گناہ کے اندر مبتلا نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکمل محفوظ فرمایا۔ میں نے پرسوں بھی کہا تھا کہ حضرات انبیاء علیہم السلام گناہوں سے پاک و صاف ہوتے ہیں۔ نبوت ملنے سے پہلے بھی اور نبوت ملنے کے بعد بھی ان سے کوئی چھوٹا بڑا گناہ نہیں ہوتا، ان کے خیال اور سوچ کے اندر بھی گناہ نہیں آتا۔ تو واضح ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف قرآن میں جس ہم یعنی خیال کو منسوب کیا ہے وہ محض غیر اختیاری وسوسے کے درجے کا ہم تھا، جو نہ کبیرہ گناہ میں داخل ہے نہ صغیرہ میں، بلکہ معاف ہے۔ بے وسوسہ یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ خیال اور سوچ انسان کی بدل سکتی ہیں۔ بھئی کوئی انسان ہے، اس کے دل میں بعض وقت میں گناہوں کے وسوسے آ جاتے ہیں، لیکن حدیث شریف میں ایسے وسوسے پر گناہ نہیں ہے۔ جب انسان جو وسوسے دل میں آتے ہیں اگر اس پر عمل کر لے تو گناہ ہے۔ حضور نے فرمایا میری امت پر اللہ تعالیٰ نے وسوسے کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ پھر بھی ہر بندے نے 1,00,000 مرتبہ یہی سوچنا ہے کہ میرے دل میں گناہ کے خیالات پیدا نہ ہو۔ کیا نہ ہو بولو؟ ہر بندے نے یہی سوچنا ہے کہ میرے دل میں گناہ کے خیالات پیدا نہ ہو، میرے دل میں اچھے خیالات آئے۔ ایک بزرگ تھے، جوانی کی عمر میں کسی خاتون نے ان سے کہا تھا کہ مجھ سے خواہش پوری کرو۔ ان بزرگ کے دل پر خوف الہی ایسا غالب ہوا کہ وہ عورت شرما گئی اور ان کے پاس سے چلے گئی۔ حالانکہ وہ تنہائی کے اندر تھے، چاہتے تھے تو اس عورت کی خواہش غلط طریقے سے پوری کر سکتے تھے اور زنا کے اندر ان کا شمار ہوتا، لیکن ان پہ خوف خدا ایسا غالب تھا کہ عورت شرما کے چلے گئی۔ اور جوان تھے،
اب بوڑھے ہو گئے تو دل نے کہا کاش میں جوانی کی عمر میں اس کی خواہش پوری کر دیتا، گناہوں سے توبہ کرتا تو مجھے اللہ معاف کرتا۔ یہ دل میں خیال آیا تو ڈر گئے، جب جوانی کی عمر تھی تب میں زنا نہیں کیا، بوڑھا ہو چکا ہوں، گناہ کے خیال دل میں کیسے آ رہے ہیں؟ بھئی جوانی میں خیال آنا چاہیے تھا نا، اب تو بوڑھا ہو چکا، اب تو کوئی حرکت نہیں ہے، پھر خیال کیسے آ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے طرف سے ان کو کشف ہوا، ان سے کہا گیا بھائی جتنا تم حضور پاک علیہ السلام کے زمانے سے دور جاؤ گے گناہ کے خیالات آتے جائیں گے۔ بھائی جتنا تم حضور پاک علیہ السلام کے زمانے سے دور جاؤ گے، نہیں سمجھ رہے بات کو؟ بھائی جب تم جوان تھے تو حضور پاک علیہ السلام کے زمانے کے قریب تھے، جتنا ان کے زمانے سے دور جاؤں گے اتنا تمہارے دل میں گناہوں کے خیالات آئیں گے۔ بات سمجھ گئے؟ بھائی چاند کہاں ہے؟ بولو بولو، چاند کہاں ہے؟ بولو نا، چاند آسمان پر ہے، اس کی ٹھنڈک کہاں ہے؟ اس کی ٹھنڈک زمین پر ہے۔ حضور پاک علیہ السلام مدینہ پاک میں آرام کر رہے ہیں، لیکن آپ کی رحمت پوری دنیا کے اندر ہے۔ بات سمجھ؟ چاند آسمان پر، ٹھنڈک زمین پر، حضور مدینہ پاک میں آرام کر رہے لیکن آپ کی رحمت پوری دنیا کے اندر ہے۔ جتنا زمانہ آپ کے زمانے سے دور جائیں گا اتنا گناہوں کے دلدل میں انسان پھنستا جائیں گا، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو بزرگان دین جو بھی انسان گناہوں سے بچیں گا اللہ رب العالمین دو چیزیں عطا فرمائیں گے، ایک دنیا کی مالداری، آخرت میں جنت۔ حضور نے فرمایا جو دو چیزوں کی گواہی دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا دو چیزیں کیا؟ حضور نے فرمایا دو جبڑوں کے بیچ میں زبان اور جو ہیں دو ٹانگوں کے بیچ میں شرمگاہ، یہ دو چیزوں کے جو ضمانت دیں گا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے میں اس کو جنت دلانے کی ضمانت دیتا ہوں۔ بات سمجھ گئے؟ تو بزرگان دین گناہوں کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیشہ کیا رکھا ہے؟ بے چینی رکھی ہے۔ بولو کیا رکھی ہے؟ اور نیکی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ خوشحالی رکھی ہے، روزی رکھی ہے، رزق رکھا ہے۔ جو بھی انسان جتنے نیک عمل کریں گا اللہ رب العالمین اس کے ساتھ میں خیر کے معاملے فرمائیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو تقوی اختیار کریں گا اللہ تعالیٰ اس کے کام بنا دیں گے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو بھی تقوی والی زندگی گزارے گا، نیکو بھری پرہیزگار والی، اللہ رب العالمین اس کے کام ایسے کرا دیں گے کہ کام ہوتے چلے جائیں گے۔ کیا ہوں گے؟ بولو بھائی۔ یوسف تو کہاں تھے؟ کنویں کے اندر تھے، وہاں سے بازار کے اندر بکے، اب ان پر حالات آئے، آزمائش آئی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے تقوی کے اور نیکی کے دامن کو نہیں چھوڑا ہے۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ۔ پچھلی آیات میں بیان آیا ہے کہ جس وقت عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ میں مبتلا کرنے کی کوشش میں مشغول تھیں تو یوسف علیہ السلام اس سے بچ رہے تھے، مگر فطری اور غیر اختیاری خیال کی کشمکش بھی تھی۔ اللہ پاک نے اپنے برگزیدہ پیغمبر کی مدد کے لیے بطور معجزے کے کوئی ایسی چیز سامنے کر دی جس نے دل سے وہ غیر اختیاری خیال بھی نکال ڈالا، خواہ وہ چیز اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت ہو یا وحی الہی کی کوئی آیت مذکورہ میں بتلایا گیا یوسف علیہ السلام اس کمرے میں اس برہان رب کا مشاہدہ کرتے ہیں، وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور باہر نکلنے کے لیے دروازے کی طرف دوڑے۔ عزیز مصر کی بیوی ان کو پکڑنے کے لیے پیچھے دوڑی۔ یوسف علیہ السلام جس کمرے میں تھے تالے لگے ہوئے تھے۔ کیا لگے ہوئے تھے؟ تو انسان کا کام ہے بھاگے، تالے توڑنا، دروازے کھلوانا اللہ کا کام ہے۔ انسان جتنا ہو سکے اپنی کوشش سے بچنے کی کوشش کرے،
تو اللہ رب العالمین راستے پیدا کر دیتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے برہان رب کو دیکھا، یا باپ کی شکل میں صورت ہو، یا عزیز مصر کی صورت ہو، یا پھر قرآن پاک کی آیت ہو، بھاگ کھڑے ہوئے کہ میں یہ سب چیز نہیں کر سکتا ہوں۔ تو زلیخا بھی آپ کے پیچھے بھاگ کھڑی ہوئی اور یوسف علیہ السلام کا کرتا پکڑ کر ان کو باہر جانے سے روکنا چاہا۔ بھئی یہ یوسف بھاگ رہے، زلیخا بھاگ رہی، اب ہاتھ میں کیا آ سکتا ہے؟ کرتا ہی آ سکتا ہے نا۔ تو جیسے اس نے کرتا پکڑا تب بھی یوسف بھاگتے رہے، رکے نہیں، اور آپ کا کرتا پیچھے سے پھٹ گیا، اور زلیخا آپ کو روکنا چاہتی تھی، اور مگر یوسف علیہ السلام دروازے سے باہر نکل آئے، ان کے پیچھے زلیخا بھی۔ تاریخ روایتوں مذکور ہے کہ دروازے پر تالا لگا دیا تھا، یوسف علیہ السلام دوڑ کر دروازے پر پہنچے تو تالا خود بخود کھل گیا۔ جب یہ دونوں دروازے سے باہر آئے تو دیکھا کہ عزیز مصر جو زلیخا کا شوہر قطفیر سامنے کھڑا ہوا تھا۔ دونوں باہر آ گئے، اب قطفیر سامنے کھڑا ہوا، ان کی بیوی ڈر گئی، قطفیر کی بیوی ڈر گئی، سہم گئی، اور بات یوں بنائی کہ الزام اور تہمت حضرت یوسف علیہ السلام پر ڈالنے لگی۔ الزام اور تہمت، دیکھو ایک بات یاد رکھو، حدیث میں آتا ہے جب تم پر الزام لگے، تہمت لگے، تو علل اعلان اپنا دفاع کرو۔ اگر تم اس میں ملوث نہیں ہے، تم پہ لوگ الزام لگا رہے، تہمتیں، تو کھڑے ہو کر بھرے مجمع کے اندر اعلان کرو کہ میرا الزام ثابت کرو۔ کیا کرو بولو بھائی؟ آپ پھر چپ مت بیٹھو، ایسا چپ بیٹھنا بزدلی کی بات ہے۔ کیسی بات ہے پھر؟ بھائی ثابت کرو میں نے کیا نہیں کیا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ الزام تو بہت لگتے رہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ الزام لگے اور خاموش بیٹھ کے بزدل بن کر، نہیں، ثابت کرو۔ بات سمجھ گئے؟ کل کو کوئی ہماری طرف انگلی نہ اٹھائے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اور دونوں دروازے پر گئے تو قطفیر کو دیکھ کر ان کی بیوی سہم گئی، الزام لگانے لگی، بات بنانے لگی کہ یوسف علیہ السلام پر تہمت ڈالنے کے لیے کہا، جو شخص آپ کی بیوی کے ساتھ برے کام کا ارادہ کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ اس کو قید میں ڈالا جائے یا کوئی دوسری جسمانی سزا دی جائے۔ بات سمجھ گئے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنی پیغمبرانہ شرافت کی بنا پر غالباً اس کا راز فاش نہ فرماتے، مگر جب اس نے پیش قدمی کر کر یوسف علیہ السلام پر تہمت رکھنے کا اشارہ کیا تو مجبور ہو کر انہوں نے حقیقت کا اظہار کیا۔ ہی راودتنی عن نفسی، یعنی یہی مجھ سے اپنا مطلب نکالنے کے لیے مجھے پھسلا رہی تھی۔ اب یوسف علیہ السلام کو مجبوراً جب الزام لگ رہا ہے اور اب بے قصور ہے تو کہنا پڑا کہ خود تمہاری بیوی مجھ سے جو ہے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہ رہی تھی اور مجھے پھسلا رہی تھی۔ معاملہ بڑا نازک تھا۔ قطفیر جانتا تھا کہ یوسف شریف انسان ہے، نبی اور پیغمبر ہے، چہرے سے شرافت ظاہر ہوتی تھی، یوسف ایسے نہیں ہے، ان کی چال چلن بہت اچھی ہے، بادشاہ خود آپ سے متاثر تھا۔ تو عزیز مصر کے لیے معاملہ بڑا نازک تھا، کرے تو کیا کرے؟ بیوی کہہ رہی کہ یوسف نے ایسا کیا، یوسف کہہ رہے بیوی نے ایسا کیا، تو معاملہ بڑا نازک ہے نا، اب کرے تو کیا کریں؟ اس کا فیصلہ سخت دشوار تھا کہ ان میں سے کیسے سچا سمجھیں۔ اب بھائی زلیخا تو بیوی ہے، سچ اسے کہیں یا یوسف کو کہیں؟ بس سمجھ گئے؟ شہادت اور ثبوت کا کوئی موقع نہ تھا، مگر اللہ جس طرح اپنے برگزیدہ بندوں کو گناہوں سے بچا لیتے ہیں، ان کو معصوم محفوظ رکھتے ہیں، اسی طرح دنیا کے اندر بھی ان کو رسوائی سے بچانے کا انتظام معجزانہ انداز سے اللہ فرماتے ہیں۔ کیسے فرماتے بولو؟ ہاں،
اور عموماً ایسے مواقع پر ایسے چھوٹے بچوں سے کام لیا گیا جو عادتاً بات کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ بھئی چھوٹے بچے بات کہاں کر سکتے، دودھ پینے والا بچہ بات نہیں کرتا ہے، جھولے میں جھولنے والا بچہ بات نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ بطور معجزے کے ایسے بچوں سے کام لیتے جو بات نہیں کر سکتے۔ جیسا عیسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ سے باہر آئے، ایسی زبردست تقریر کی، بھئی کچھ گھنٹے کا بچہ تقریر کر رہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایسی تقریر کی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ ایسی زبردست تقریر کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تقریر کو پورے فلسطین کو سنا دیا۔ بات سمجھ گئے؟ اب کچھ گھنٹے کا بچہ ہے، بھائی ایک بچہ اگر 2 سال کا بھی ہو، 3 سال کا بھی ہو، اگر وہ بات کرے تو بمشکل سننے والا سن سکتا ہے، لیکن عیسیٰ بات کر رہے ہیں، پورا فلسطین سن رہا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو یہ ہے معجزہ۔ کیا ہے بولو؟ کہ میری ماں مریم بد چلن نہیں ہے، میں جو بھی ہوں وہ قدرت الہی کا مظہر ہوں۔ بات سمجھ گئے؟ تو ایسے ہی ایک بچہ جھولے میں، کہاں پر؟ جھولے کے اندر۔ کہاں پر بولو؟ جھولے کے اندر۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت کے مطابق ایک چھوٹے بچے کو اللہ تعالیٰ نے زبان عطا فرمائی۔ بولو کیا عطا فرمائی؟ زبان عطا فرمائی، اور وہ بھی نہایت عاقلانہ حکیمانہ انداز۔ یہ چھوٹا بچہ اسی گھر میں گہوارے کے اندر پڑا تھا، جھولے کے اندر پڑا تھا، دودھ پیتا بچہ۔ کیسا بولو؟ دودھ پینے والا بچہ جھولے میں گہوارے میں پڑا ہوا تھا۔ یہ کس کو گمان ہو سکتا تھا کہ وہ ان حرکتوں کو دیکھے اور سمجھے گا؟ بات سمجھ گئے؟ اور پھر اس کو کسی انداز سے بیان بھی کر دے گا، مگر قادر مطلق اپنی اطاعت میں مجاہدے کرنے والوں کی شان ظاہر کرنے کے لیے دنیا کو دکھلا دیتا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی خفیہ پولیس CID ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے خفیہ پولیس اور CID ہے۔ بھئی دنیا کے کیمرے منظر کیچ کر لیتے ہیں، کیا اللہ کا کیمرہ منظر نہیں کیچ کر رہا؟ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها۔ اللہ کی زمین منظر کیچ کر رہی ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین زمین سے کہیں گے سنا تیرے پیٹھ پر کیا گزری، تو زمین بھی اللہ کے سامنے ٹھیک ٹھیک خبریں بتلائیں گی۔ بھئی بات سمجھ گئی؟ جب دنیا کا کیمرہ ہو سکتا ہے تو میرے اللہ کے کیمرے کیوں نہیں ہو سکتے؟ خفیہ پولیس CID ہے اللہ رب العالمین کی، جو مجرم کو خوب پہچانتی اور اس کے جرائم کا ریکارڈ رکھتی ہے اور ضرورت کے وقت اس کا اظہار کر دیتی ہے۔ میدان حشر میں حساب کتاب کے وقت انسان اپنی دنیا کی قدیم عادت کی بنا پر جب اپنے جرائم کا اقبال کرنے سے انکار کرے گا تو اسی کے ہاتھ پاؤں کھال درد دیوار کو اس کے خلاف گواہ بنا کر اللہ کھڑا کرے گا۔ انسان کہے گا جی اللہ میں نے گناہ نہیں کیا، میں تو بڑا پرہیزگار تھا، فرشتہ نما انسان تھا۔ اللہ رب العالمین اس کے ہاتھ کو زبان دیں گے، اس کے پیر کو زبان دیں گے، تو سورہ یاسین میں پورا تذکرہ موجود ہے۔ اس کے کھال کو زبان دیں گے، در و دیوار کو زبان دیں گے، زمین کو زبان دیں گے، سارے کے سارے اس کے خلاف سلطان گواہ بن جائیں گے۔ تو وہ اس کی ایک ایک حرکت کو محشر کے عظیم الشان مجمع کے سامنے کھول کر رکھ دیں گا۔ اس وقت انسان کو پتہ لگے گا ہاتھ و پاؤں، گھر کے در و دیوار، حفاظتی انتظام میں سے کوئی بھی میرا نہ تھا، بلکہ یہ سب اللہ رب العزت کے خفیہ کارندے تھے۔
یہ ہاتھ ہمارے اللہ کے خفیہ کارندے ہیں، یہ پیر ہمارے اللہ کے خفیہ کارندے ہیں، زمین اور چھت اور در و دیوار اللہ کے خفیہ کارندے ہیں۔ کیا ہیں؟ خفیہ کارندے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ سورہ طارق میں اللہ کہتے ہیں یوم تبلی السرائر، ہم آخرت کے اندر میدان محشر کے اندر پورے مجمع کے سامنے تمہارے راز کو کھول دیں گے۔ بولو کیا کریں گے؟ جو میں نے آج فجر کی نماز میں تلاوت کی، یہی تو تلاوت تھی۔ لما شہدتم علینا، انسان کہیں گا اپنے ہاتھ سے پیر سے کہ تم نے کیوں میرے خلاف گواہی دی؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہاتھ اور پیر انسان سے کہیں گے اللہ نے ہر چیز کو زبان دی جس نے ہم کو بھی زبان عطا فرمائی۔ آج میں نے فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں یہی تلاوت کی تھی۔ تو بزرگان دین خلاصہ یہی، چھوٹا بچہ جو گہوارے میں بظاہر اس دنیا کے ہر چیز سے غافل و بے خبر پڑا تھا، وہ یوسف علیہ السلام کے معجزے کے طور پر عین اس وقت بول اٹھا جب عزیز مصر اس واقعہ سے پریشان تھا۔ آپ فیصلہ کیا کریں، بیوی کے تعلق سے کریں یا یوسف کے تعلق سے کریں؟ دونوں گواہی دے رہے ہیں کہ یوسف بھی کہہ رہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، بیوی کہہ رہی کہ یوسف نے ایسا کیا۔ اب بادشاہ پریشان تھا، اب اس کی پریشانی دور ہونے والی تھی۔ ابھی تفصیل انشاءاللہ کل کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔